جب ہم سب سکون سے اور آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اس بربریت کو کہ جو اب ایسا لگتا ہے کہ اس کو صدیاں بیت گئی ہیں، کوئی اس پہ نوٹس لینے والا نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی غزہ اور اب ناؤ دے ہیو انٹرڈ بیروت ایز ویل۔ اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اسرائیلی بربریت کی گونج وہاں سے سنائی دے رہی ہے۔ عالمی رہنماؤں کی جانب سے مذمت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بالکل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ کہا پاکستانی عوام کے دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اسرائیل لیبنان پر مسلسل حملے کر رہا ہے، بمباری سے شہداء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ توڑتا ہوا تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر وہ اس کو تباہ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ساری ایمبیسیز اور سارا پورا شہر جو ہے تل ابیب کا ہل گیا۔ جب ایک بہت بڑا طاقتور ملک جو کہ امریکہ ہے اور اس کے ایلائز اگر اسرائیل کا جس طریقے سے ساتھ دے رہے ہیں تو اسرائیل تو اب بے لگام ہو گیا ہے، اور اس کا ذکر سیکرٹری جنرل نے ذکر کر ہی دیا کہ وہ وہاں کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے۔ اب اتنا بے لگام اسرائیل ہو چکا ہے کہ غزہ میں 41.5 بلکہ 42,000 لوگوں کو شہید کر کے بھی صبر نہیں آیا، اور اس سے کئی گنا زیادہ تقریباً 1.5 لاکھ مکانوں کو تباہ کر دیا۔ 80% مکان 85% رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تقریباً 250 کے قریب جرنلسٹ اور اتنی تعداد تقریباً یونائٹڈ نیشنز کے اسٹاف کو، تو یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر ترکیہ کے صدر دے چکے ہیں آج رات کو، جو انہوں نے تقریر کی ہے، اور یہ سارے ہمساروں کو علم ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فرنٹ کھول دیا ہے اسرائیل نے، جو کہ پتا تھا اور میں آپ کے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ 1 بائی 1 اینڈ ٹرن بائی ٹرن۔ تو ابھی دیکھیں کہ لبنان میں کیا کیا ہے، پچھلے 48 گھنٹوں میں 558 لوگوں کو شہید کر دیا ہے، اور اس میں خواتین 94 خواتین جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئیں، اور اسی طرح زخمی ہزاروں کی تعداد میں 1800 کی تعداد آئی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کریں 48 گھنٹوں میں 1600 بمبارڈز یعنی کہ 1600 سارٹیز ہوئی ہیں F-35 جو دنیا کا جدید ترین طیارہ ہے، اور اس سے بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، بیروت تک پہنچ گئے ہیں، صدرن بیروت تک۔ تو یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے اپنے مضمون میں 6 دن پہلے لکھا تھا کہ لبنان ایک اور غازہ بننے جا رہا ہے، آج سیکرٹری جنرل نے وہی بات کر دی۔ آج سیکرٹری جنرل نے وہی بات کر دی کہ کس طریقے سے یہ بیروت کو اور لبنان کو کس طریقے سے یہ غزہ بنانے جا رہے ہیں۔ قطع کلامی کی معذرت سر، لیکن یہ انٹونیو گوتریس نے بھی بات کی، رجب طیب ایردوان نے بھی بات کی، ہم بھی بات کریں گے۔ بات کرنے سے نہ غزہ سنبھلا ہے، اور خاکم بدہن بات کرنے سے نہ بیروت سنبھلے گا۔ What's the way forward then؟ اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہے، عالمی رہنما سارے کھٹے بیٹھے ہیں، اور دوسری جانب بم پہ بم گرائے جا رہے ہیں۔ اور یہی تو ایک ثبوت ہے کہ کس طریقے سے اس ثبوت کا مل گیا ہمیں کہ کس طریقے سے عالمی رہنما، تمام کے تمام عالمی رہنما ماسوائے امریکہ اور اس کے الائز کے کتنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا بے حسی تو صرف یونائٹڈ اسٹیٹس اور ان کے الائز ہیں ان کا، وہ کس طرح اس کا ذکر آج آ چکا اس کا ذکر تقاریر میں جو برازیلین نے کیا، صدر نے کیا اور باقی رہنماؤں نے کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر امریکہ صرف یہ بھاشن اگر دیتا رہے گا زبانی کلامی اور خود نہیں روکے گا اسرائیل کو، یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ اسرائیل کو روکے، وہ نہ روکے، چلے نہ روکے، اپنے بیری ہٹا لے، اپنے بم اور بارود جو 150 ٹن سپلائی ہو چکا ہے اس سے کہیں زیادہ ابھی اور ہو رہا ہے، تو وہ ختم کر دے، تو اسرائیل کو بالکل مجال ہی نہیں ہے کہ وہ آگے اس کو بڑھا سکے۔ تو دنیا اقوام کے تمام لیڈران جتنے بے بس نظر آ رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے حل پوچھا ہے کہ یہ جو ہمارے رہنما ہیں، جو اس خطے کے جتنے بھی رہنما ہیں، اور خاص طور پر OIC کے 57 ممالک جو کہ بالکل اس وقت جن کو کہ بے حسی کے ساتھ ساتھ سراسمی پھیلی ہوئی ہے، ڈر اور خوف پھیلا ہوا ہے، تو ان کے پاس تو ایک انٹرنیشنل قانون کے مطابق طاقت ہے نا، اور اس کا جو OIC کا چارٹر، اس کا آرٹیکل 8
آرٹیکل 9 اس کے تحت جب چاہیں ایمرجنسی میٹنگ کال کریں، ایکسٹراڈنری سیشن، اس میں اسرائیل کو اپنی فضاؤں سے گزرنے پر پابندی لگا دیں، اس میں ان کو انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہے، اور جب اپنی فضاؤں سے پابندی لگا دیں گے تو ان کو بارود اور گولہ بارود نہیں ملے گا، کچھ اور نہیں کر سکتے، بائی لیٹرل سینکشن لگانا شروع کر دیں کہ ہم آپ سے ٹریڈ نہیں کریں گے، لیکن ایسی کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ یہ کہ ساری کی ساری ایک ڈیفنس پیکٹ کریں بیروت سے، باقی ممالک بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح نیٹو نے بہت سارے ممالک آپس میں انہوں نے جو بنایا ہوا ہے اپنا گروپ، تو یہ اپنا ڈیفنس پیکٹ کریں بیروت سے اور جا کے بیٹھ جائیں اپنی فوج لے کے۔ ہماری اسلامک فوج تو ویسے بھی ہے، تو حل تو اس کا ہے، لیکن وہ ڈر اور خوف جو ہے نا اس کو کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اپنے جو فوج کے لوگ ہیں ان کو مزید 1000 پہلے سے موجود ہیں سائپرس میں، قبرص میں، اور مزید 700 کو وہاں بھیجنے کا اعلان کیا ہے کہ ایمرجنسی میں وہاں سے ایویکویشن ہو برطانیہ سے، لیبنن میں جتنے بھی بہت بڑی تعداد برطانیہ کے لوگوں کی موجود ہے لیبنن میں، تو وہ فوری طور پہ اگر سچویشن ہو اور امیڈیٹلی ان کو خالی کرنے کا کہا ہے کہ وہ وہاں سے خالی کریں اور خالی کر کے وہ یہاں سے روانہ ہوں۔ اچھا، اب اس میں جو دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے، تو یہ حزب اللہ جو ہے وہ اپنے سارے میزائلز کو ابھی بھی فائر کر رہی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یعنی، اور ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں، اب دیکھیں نا، اگر آپ کسی بھی مرحلے پہ آپ کو اگر بار بار یہ آئرن ڈوم ایکٹیو کرنا پڑے، یا بار بار آپ کو جو ہے وہ اپنے باقی ڈیفنس سسٹمز جو کہ بہت مہنگے سسٹمز ہیں وہ اگر آپ کو کرنے پڑ جائیں، اور اگر آپ بار بار جو ہے وہ وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں میزائل فائر ہو رہے ہوں، اب بھی جب آپ نے اعلان کر دیا اسرائیل نے کہ جی ہم نے تو لانچرز کو ہی تباہ کر دیا، تو یہ ایک سچویشن ایسی ہے جو کہ ایک یعنی سمجھیں کہ وہ ایک بہت ہی عجب سا ایک کانفلکٹ ہے جو بڑھ رہا ہے۔ اسی کے دوران جو ہے وہ ایک اور بڑی اہم اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ بڑا اہم ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس جاری ہے اور وہاں پہ مختلف میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بائیلیٹرل میٹنگز ہیں اور اہم میٹنگز ہو رہی ہیں ساری، لیکن اس میں جو ایک میٹنگ ہے میرا خیال ہے کہ وہ ذرا اس کو میں کافی سیریسلی، یا اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اس لیے کافی ہے کہ جو مسعود پشکان ہیں جو کہ ایران کے صدر ہیں، ان کی ملاقات جو ہے وہ چائنا کے فارن منسٹر وہاں موجود ہیں، تو ان کی ملاقات وانگ یی سے ہوئی ہے۔ تو چائنا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بیرونی جاہریت ہوئی، میں کمپلیٹ یہاں پہ جو سی جی ٹی این نے جس طرح سے رپورٹ کیا ہے 25 سلائیڈ، میں وہ سلائیڈ یہاں پہ دکھا کے اس کی ورڈنگ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے چائنا نے ایران کو کہا ہے، جو میسیج کنوے ہوا ہے، 25 سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں۔ اب یہ جو ہے نا یہ بڑھ گیا ہے، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اب چائنا جو ہے وہ انویسٹمنٹ سے آگے ہے۔ پہلی دفعہ چائنا کیا بات کر رہا ہے، دیکھیں، چائنا ہیز آلویز ویوڈ اٹس ریلیشن شپ ود ایران from a strategic and long-term perspective and is willing to advance practical cooperation across various fields supporting the development of both nations۔ تو strategic بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری انہوں نے ساتھ ہی اس کے جو اگر ہم آگے چلیں اسی میں، تو وہاں پر پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیکورٹی، ساورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور نیشنل ڈگنیٹی اور ایکسٹرنل انٹرفیئرنس، ایران کے اندرونی معاملات میں یہ ایکسٹرنل سینکشنز ہوئے یا پریشر ہوا تو چائنا کنٹینیو کرے گا سپورٹ ایران کے لیے۔